اب ہم چاہیں گے آپ حضرات سے کہ مختصر بالکل آپ حضرات اپنے کچھ تاثرات پیش فرما دیں. تو ہم سب سے پہلے جو ہمارے ڈاکٹر صاحبان تشریف لائے ہوئے ہیں ان سے درخواست کرتے ہیں کہ آپ تشریف لائیں اور بہت مختصر وقت میں آپ نے جو بچیوں کا مظاہرہ دیکھا، جو بچیوں کا کمپٹیشن دیکھا، اس کا آپ جو ہیں اس کے تعلق سے اپنے تاثرات کے اظہار فرمائیں. حافظ عالم صاحب عالم انسانیت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو رحمت بنا کے بھیجا ہے. انہوں نے تمام بچیاں جن لوگوں نے مسابقے میں حصہ لیا ہے سب کے لیے 500 روپے کا انعام دیا ہے. انشاءاللہ وہ آپ میں تقسیم کر دیا جائے گا. جی ڈاکٹر صاحب جی 1100 ہو گئے بھائی. ماشاء اللہ تعالیٰ ان کے جان میں مال میں برکت کے فیصلے فرمائے. ہاں جی ڈاکٹر صاحب. جی ڈاکٹر صاحب آپ. عائشہ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی. اما بعد، جناب عامر صاحب، حکم صاحب اور مولانا صاحب اور تمام سامعین حضرات، بہت خوشی کی بات ہے اور بہت ہی خوشی کی بات ہے کہ ایسے مبارک مجلس میں ہمیں شرکت کا موقع ملا، ہم کو بھی اور آپ سب لوگوں کو شرکت کا موقع ملا. اور یہ اللہ پاک کا لاکھ لاکھ فضل و کرم ہے کہ اللہ پاک نے حدیث جیسے مبارک چیز ہمیں سننے کی توفیق عطا فرمائی. حدیث کا سننا، حدیث کا پڑھنا یہ ایک عبادت ہے. تو یہ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں آج کی رات یہ توفیق عطا فرمائی کہ جو ہے ہم نے جو ہے حدیث سنی اور کچھ لوگوں نے پڑھی، کچھ لوگوں نے سنا. سب لوگ قابل مبارکباد ہیں. اور سب سے اہم چیز یہ ہے کہ وہ حضرات جو سب سے قابل مبارکباد اس میں وہ لوگ ہیں جو اس سارے پروگرام اور اس سارے نظام کے خالق ہیں اور انہوں نے جو ہے یہ پروگرام رکھا. یعنی ہماری مراد اس سے جناب عامر صاحب ہیں. اور اس سے پہلے بھی ایک پروگرام ہوا تھا حدیث کے مقابلے کا، جس میں عربی کے اندر جو ہے حدیث کا پڑھنا تھا. تو اس پروگرام میں بھی ہم لوگوں نے شرکت کی تھی اور وہ بھی ماشاءاللہ بہت ہی اچھا پروگرام تھا. اور آج جو رہی صحیح قصر تھی وہ ماشاءاللہ جو ہے اس پروگرام میں آ کر کے وہ ساری قصر پوری ہو گئی اور ساری چیزیں تقریباً جو ہے اس میں سامنے آ گئی کہ الحمدللہ ہر اعتبار سے یہاں پہ جو ہے بچیوں کو تیار کیا جاتا ہے. اور بچوں کو تیار کرنا، بچوں کا تعلیمی ادارہ تو یہ تو سب جگہ اور عام طور پہ جو ہے مل جاتا ہے، لیکن خاص طور پہ انگلش کو بھی جو ہے مضبوط کرے. اس وجہ سے اللہ پاک نے ہم لوگوں کو داعی بنا کر کے بھیجا. ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہیں اور ہماری ذمہ داری وہی ہے جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو یہ ذمہ داری سونپی تھی. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا بلغوا عنی ولو آیہ، کہ میرے طرف سے جو ہے کوئی بھی ایک آیت اگر تم کو پہنچے تو دوسروں تک پہنچا دو. اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پہ کہا تھا کہ فلیبلغ الشاہد الغائب، کہ جو یہاں پہ حاضر ہیں وہ غائب تک پہنچا دیں. یعنی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیز لے کر کے آئی تھی اس چیز کو جو ہے پہنچانا ہے. تو اس میں پہنچانے کے لیے ضروری ہے کہ ہم جس ملک میں رہ رہے ہیں، جس ماحول میں رہ رہے ہیں، جس معاشرے میں رہ رہے ہیں، جس نیشن میں رہ رہے ہیں، اس نیشن کے زبان کو، اس کے جو ہے لینگویج کو ہم جب تک نہیں سیکھیں گے اس وقت تک اس کو اپنے پیغام اور اپنے جو ہے میسیجز کو ہم نہیں پہنچا سکتے. ایک تو ہمیں شکل کے اعتبار سے، صورت کے فزیکلی بھی ہمیں اپنے آپ کو اسلام کا ریپریزنٹیٹیو بنانا ہے، اور اسی طریقے سے ہمیں اپنے اندر مہارت رکھنی ہے کہ اپنی باتوں کو جو ہے ہم اچھے طریقے سے دوسروں تک پہنچا سکیں. تو اس اعتبار سے اپنے آپ کو تیار کرنا، اپنے بچوں کو، اپنی بچیوں کو تیار کرنا یہ وقت کی ایک اہم ضرورت ہے. اور اس میدان میں ماشاءاللہ جو ہے یہ ادارہ جو ہے بہت ہی ایکٹیو طریقے سے کام کر رہا ہے.
اور ان کا جو ہے ملت اسکول جو بوائز کا ہے جس میں بوائز اور گرلس دونوں پڑھتی ہیں، وہ اسکول بھی ماشاءاللہ بہت ہی اچھا پرفارمنس وہ کر رہا ہے. اسی وجہ سے ہمارے جو جاننے والے ہیں ہم ان لوگوں کو سب کو زیادہ تر لوگوں کو یہی اس کی رائے دیتے ہیں کہ ملت میں بچوں کو دینی اعتبار سے، دنیاوی اعتبار سے، ہر اعتبار سے تربیت بھی ہوتی ہے اور پڑھائی بھی ہوتی ہے، تو ان کو مشورہ بھی دیتے ہیں. اور آج کے ابھی اس مسابقے کو دیکھنے کے بعد میں نے کہا کہ جو ہے ہم لوگوں کو جو جج کے فرائض یا حکم کے فرائض ہم لوگ انجام دے رہے تھے، تو ہمیں کافی ڈیفیکلٹ ہو رہا تھا کہ نمبرنگ کیسے کریں. اس لیے کہ الحمدللہ ہر ایک بچی نے بہت اچھا پرفارمنس دیا ہے، بہت اچھا جو ہے مظاہرہ اس نے کیا ہے. تو کافی دقتوں کا سامنا ہوا اور بہت معمولی مارجنگ سے، بہت کم جو ہے رینکنگ سے جو ہے یہ پوزیشن طے کیا گیا کہ پہلا پوزیشن فلاں ٹیم ہے اور دوسرے اور سیکنڈ پوزیشن فلاں ٹیم کو دیا جا رہا ہے. یہ بہت کم مارجن سے وہ کیا گیا ہے. بہرحال جتنی بچیوں نے اس میں شرکت کی وہ قابل مبارکباد ہے، اور جتنے جو ان کے اساتذہ ہیں وہ بھی قابل مبارک ہے، اور جو منتظمین ہیں جو سرپرست کی حیثیت رکھتے ہیں وہ بھی قابل مبارک ہے، اور جو لوگ یہاں پہ جو ہے شرکت کی وہ سب قابل مبارکباد ہیں. اور ہم دعا کرتے ہیں کہ مولانا صاحب کا یہ ادارہ جو ہے ایسے ہی دین دنی رات چوگنی ترقی کرتے رہے، اور اللہ پاک ان کو اخلاص کی دولت سے جو ہے مالا مال کرے. اور ایسے ہی اس لیے کہ دیکھیے جب تک بھی کوئی ادارہ ترقی نہیں کر سکتا ہے جب تک کہ بانی کے اندر اخلاص نہ ہو. اگر سر سید علیہ الرحمہ کے اندر اخلاص نہ ہوتا تو میں قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں کہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی اتنی بڑی یونیورسٹی نہ بنتی اور پورے دنیا پہ اس کا فیض نہ برستا. اور مولانا قاسم نانوتوی علیہ الرحمہ کے اندر اگر خلوص نہ رہتا تو دارالعلوم دیوبند اتنا بڑا ادارہ نہ ہوتا اور پوری دنیا میں جو ہے اس کا جو ہے فائدہ اور اس کا استفادہ نہ پہنچتا. تو اس وجہ سے میں نے یہ دعا کی کہ بانی اور خاص طور سے عامر صاحب کے اللہ پاک کے اخلاص کے اندر برکت عطا فرمائے اور خلوص کے ساتھ جو ہے یہ ادارے کو ایسے ہی چلاتے رہے. ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک جو ہے دن دنی رات دگنی جو ہے ترقیات سے اللہ پاک اس ادارے کو نوازے. وآخر دعوانا الحمدللہ.